قیامت تک باقی رہے گی. اتنا کھلم کھلا اعلان ہے، واضح طور پہ اعلان ہے، کلیئر اعلان ہے، اور پرومس آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، جو بھی زیارت پڑھ رہے ہیں کہ مولا میں آپ نے جس کے ساتھ وار کیا، جنگ کیا، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے. یہ نہیں کہ آج کریں گے کل نہیں کریں گے، کل کریں گے پرسوں نہیں کریں گے. یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ اس پہ کریں گے اس پہ نہیں کریں گے، اس پہ کریں گے اس پہ نہیں کریں گے. یہ کوئی کنڈیشن نہیں. ہم کلیئر میسج دے رہے ہیں مولا کو کہ مولا آپ نے جس کے ساتھ، حسین ابن علی آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی نا، ہم بھی اسی کے ساتھ کریں گے، پوری زندگی کریں گے، قیامت تک کرتے رہیں گے. یہ پرومس ہے. تو اب آپ خود چیک کریں، کل بات پہنچی تھی یہاں تک کہ ہم نے کہاں کہاں جنگ کی، اور یزید حسین کی جنگ اس وقت یزید کے ساتھ تھی، 61 ہجری کے یزید کے ساتھ تھی، صرف اس وہ دور کے یزید کے ساتھ نہیں تھی. قیامت تک یزیدیت کو حسین ختم کرنا چاہتے تھے. یزید ابن معاویہ تو ختم ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، لیکن جتنی یزیدیت ہے ہر دور میں اس کے ساتھ حسین کی جنگ ہے. کربلا ابھی ختم نہیں ہوئی. کربلا کی جنگ 61 ہجری عاشورے کو اینڈ نہیں ہوئی. کربلا کی جنگ جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی کہ جب تک دنیا سے یزیدیت ختم نہیں ہوتی. اور ہم جو عزادار حسین، ہم جو امام کی زیارت پڑھ رہے، ہم جو امام کو سلام کر رہے، ہم جو امام کو صبح شام یاد کرتے، اب ہم بھی جنگ کر رہے ہیں. لیکن ہماری جنگ ہم خود چیک کریں کہ آپ کتنی جنگ کر رہے ہیں. حسین نے جو یزید کے ساتھ جہاد کیا تھا وہ صرف ایک چیز نہیں تھی، پورا اسلام تھا. زیارت وارثہ میں چھٹے امام کہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ مولا کربلا کا جو بیس ہے وہ صرف ایک چیز پہ بیس نہیں تھا. کربلا کا بیس، کربلا کی دوپہر کی جنگ وہ صرف چند گھنٹوں کی جنگ نہیں تھی دوستوں. آپ زیارت میں کہتے ہیں کہ آپ وارث آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اب تمام انبیاء کے وارث ہیں. پورے انبیاء کی محنتیں ایک دن میں ختم نہیں ہو رہی تھی، ہو جاتی اگر حسین جان نہیں دیتے. لیکن امام نے جہاد کر کے اس وقت کے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا. وہ تو ختم ہو گیا لیکن یزیدیت باقی ہے، ہر دور میں رہی، ہر زمانے میں. تو اب ہم آج 2012 میں ہم کیا پلان کر رہے ہیں؟ ہم کتنی امام سے جنگ، امام نے جس سے جنگ کی تھی اتنی کر رہے ہیں. اپنی لائف کو خود چیک کریں. پہلی چیز کل میں نے بتائی تھی کہ یزید میوزک اس کی فیوریٹ چیز تھی. حسین نے صرف نماز روزے کے لیے جنگ نہیں کی. چھٹے امام کہہ رہے ہیں امرتا بالمعروف ونہیت عن المنکر. ہمارے بالمعروف صرف نماز نہیں ہے، ہمارے بالمعروف صرف روزہ نہیں ہے، ہمارے بالمعروف پورا اسلام ہے. امام نے ان سب سے جنگ کی. یزید کی فیوریٹ چیز میوزک ہے. اب آپ کہیں گے یار میوزک کے پیچھے پڑ گئے. کل مجلس کے بعد مجھے کہا گیا کہ کسی نے کہا کہ میوزک جائز ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یعنی آج دیکھیں فگر کہاں ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں پھر کون سی جائز ہے کون سی جائز نہیں ہے. آپ ڈیسائیڈ کر لیں بھائی، آپ ڈیسائیڈ کر لیں. جواب آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے، ہر شیعہ پڑھتا ہے کم از کم عاشورے کے دن. اور کل میں نے بتائی کہ عاشورے کی برکت کیا ہے. زیارت عاشورہ کو کوئی نارمل چیز مت سمجھے. زیارت عاشورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. زیارت عاشورہ وہ ایسا تحفہ ہے ہمارے پاس، وہ ایسا تحفہ ہے کہ کل جیسے کہا وہ جملے کو میں ریپیٹ کر رہا، مردے پہ پڑھیں گے تو مردہ زندہ ہوگا اگر زیارت عاشورہ خلوص کے ساتھ پڑھو گے. لیکن عاشورے کو چھوٹی چیز مت سمجھے. ایک ایسی زیارت ہم کو دی گئی کہ ہر پرابلم کو سالو کر سکتے ہو اس عاشورہ سے. لیکن عاشورے کا ترجمہ پہلے پڑھو پھر زیارت پڑھو. میری خواہش ہے آپ سے، میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں. عاشورہ سیدھا مت پڑھو. اس میں کئی پرومسز ہیں آپ جو کر رہے ہیں. ایک پرومس نہیں ہے، کئی پرومسز ہیں کہ یہ جس سے بھی ہم پرومس کرتے ہیں مولا یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں، یہ بھی وعدہ کر. پہلے ترجمہ پڑھیں زیارت کا. آپ بولیں گے اس کے بعد تو مجھے پڑھنا نہیں ہے، اتنے پرومسز میں کیسے کروں؟ نہیں، آپ کو پڑھنا ہے. کم از کم سال میں ایک دفعہ تو پڑھو گے نا.
یہ نہیں ہے کہ بس آج پڑھ لیا، آج ایک پرامس کر لیا تھینک یو، پھر بعد میں 1 سال کے بعد پڑھنا ہے. ایک دفعہ بھی کیا نا پرامس تو اس کو پورا کرنا ہے. پہلی چیز دوستو اس میوزک کو چھوڑو. کل کا واقعہ یاد ہے، میں واقعہ ریپیٹ نہیں کر رہا. ٹیلی فون ٹونز کو بدلو. یہ نہیں کہ اب 8 ربیع الاول تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں مولانا اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک دھیمی دھیمی آواز نہیں آئے ہم کو. وہ آواز جب تک ہمارے کانوں میں نہیں آتی ہم کو رات میں نیند ہی نہیں آتی. اور افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں جو نہیں بھی سنتے ہیں، جو بالکل متدین شیعہ ہیں، بہت اچھے پورے اعمال کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں کوئی فنکشن ہو، لڑکی کو رخصت کرے یا لڑکے کو رخصت کرو، تو ایسے موقع پہ کہ جب اصل وہ موقع تو وہ ہے کہ اس کی ایک زندگی شروع کر رہے ہو تو رخصت کر رہے ہو اس میوزک کے ساتھ. شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، لڑکیوں سے اور ان لڑکوں سے کہ جو آئندہ ربیع الاول میں کرنے والے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ بچے نوجوان انقلاب لائیں، ریولوشن نوجوان لائیں، یوتھ لائیں. لڑکی کہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ کہ میں ایسے جگہ سے رخصت نہیں ہوں گی جہاں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے. اف یو ڈونٹ اسٹاپ، لڑکیاں اور لڑکے آپ ڈیسائیڈ کریں. پھر یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ عبادت، یہ نماز، یہ کیا ہے؟ ہر بن لمن ہاربکم، جملے کو ہمیشہ اپنے کان میں رکھو، زبان پہ جاری رکھو کہ حسین مولا جس کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. ہم کیا جنگ کر رہے ہیں؟ ایک جنگ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، اپنی روٹین کی لائف گزار رہے ہیں. دوستوں میں عجیب ایک واقعہ ہوا اس سال. میں رمضان میں نیو یارک میں تھا. اس لمحے کو یاد کرو کہ میوزک کیا ہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا کس کا گناہ کیا ہے، ہوتا کیا ہے. یہاں سے رجب کے بعد رمضان میں نیو یارک خوئی سینٹر پڑھ رہا تھا. وہاں پہ کچھ لوگوں نے مجھے ایک جگہ وہیں پہ جہاں 9/11 ہوا تھا وہاں قریب میں ایک اپنے مومن بھائی، اس کا بہت بڑا فلیٹ تھا اور اس کا فلیٹ کچھ 50th فلور یا 45th فلور پہ تھا، بڑی بلڈنگ. کہا مولانا چل کے میرے گھر میں آئیے، فلیٹ پہ دیکھیے آئیے. تو میں گیا، 45th فلور تھا یا 50th فلور تھا. تو اوپر لے کر چلا گیا. بالکل میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا فلیٹ آپ نے لیا، کافی پیسے پہ خرچ کرنا پڑے ہوں گے. تو کہا مولانا آلموسٹ $100,000 $1 million سم تھنگ کچھ بتا رہا تھا کہ میں نے خرچ کیا اس فلیٹ کو لینے. تو میں نے کہا اوپر کیوں لیا آپ نے؟ تو کہا اوپر اس لیے لیا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عجیب پلیزر ہے اوپر رہنے کا. پورا نیو یارک نیچے، میں اوپر ہوں. ویری گڈ یار. کہتے میں نے کہا اگر آپ نیچے لیتے تو کیا ہوتا؟ تو کہا 300,000 میں 200,000 میں مل جاتا. میں نے کہا اچھا آپ نے اتنا پے کیا جسٹ ٹو گیٹ، مطلب وہ پلیزر کے لیے؟ اس نے کہا یا مولانا آپ دیکھیں پورا شہر نیچے، پورا نیو یارک نیچے، میں اوپر. اور جو پلیزر ہے نا اوپر رہنے کا، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام بالکل منع نہیں کرتا. آپ 100 فلور پہ جا کے رہیں، اگر حق ادا کر دیا تو ضرور رہیں، اگر حق ادا نہیں کر رہے تو آپ کو اوپر کے نیچے بھی رہنے کا حق نہیں ہے. پھر وہاں سے چل کے میں بامبے آیا 17 رمضان سے 29 رمضان تک، اس لیے کہ ہر جگہ کا ایک مزاج ہے نا، پیسے والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، ہر جگہ کے پیسے والے کا مزاج الگ ہے. انڈین روپی کا مزاج الگ ہے، ڈالر کا ہے، دینار کا الگ ہے. جب بامبے پہنچا تو وہاں پر 28 رمضان تھی شاید. افطار پہ گیا تو وہ مجھے لے کے گئے 23ویں مالے پہ. 23ویں مالے پہ. اور میں نے کہا ویری گڈ، کیا زبردست. کہا مولانا آپ دیکھیں یہ روم دیکھیں، یہ دیکھیں پورا بامبے نیچے. اور میں وہی جملے پیسے والوں کے کہ آپ دیکھیں کہ پورا بامبے نیچے. پلیزر جو ہے نا، میں نے کہا آپ نے کچھ زیادہ پے کیا؟ تو کہا میں نے 23 لاکھ روپے زیادہ دی. میں اتنے اوپر آ گیا. آپ دیکھیں ہم کو رہنے کی عادت اوپر کی ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں.
کوئی انسان کو آج تک میں نے کسی سے نہیں ملا دنیا میں جو یہ کہے کہ میں اس کے بعد میں نے حدیث پڑھی, میں نے کہا سنو آپ اوپر رہنے کی عادت اتنی ہو گئی, کوئی 100 فلور پہ, کوئی 60 فلور پہ, کوئی 23 فلور پہ, اور میں بات کر رہا ہوں 6 فٹ نیچے کی. کہاں سے سمجھ میں آئے گا, کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ کوئی انسان کو آپ نے کبھی ملا اپنی زندگی میں, کوئی ایکسپیرینس ہوا کہ کسی نے کہا یار میں نیچے انڈر گراؤنڈ میں رہنا چاہتا ہوں؟ کوئی نہیں رہتا. سب کی فکر اونچی ہے, بری بات نہیں ہے, اسلام منع نہیں کرتا, ضرور رہیے, اتنی اوپر جا رہے ہو, لیکن کبھی سوچا کہ جو اوپر جا رہے ہو کبھی نیچے بھی رہنا ہے؟ اوپر کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے, اوپر کی زندگی کا پتہ نہیں کتنے سال رہو گے, نیچے کی زندگی کی گارنٹی ہے, وہ ایٹرنل لائف ہے, ہمیشہ رہنا ہے, اوپر ضرور رہے. یہ فکر کے ساتھ اگر انسان, اسی کے بعد وہی رمضان میں شادی میں گئے, وہی نیو یارک میں جب پہنچے شادی میں تو زبردست گیدرنگ تھی, اور جب پہنچا میں وہاں پہ تو فوراً آواز آئی, بھائی آوازوں کو بند کرو, مولانا ہے ہمارے ساتھ. وہاں کے مولانا سلینی جو ہے نیو یارک کوئی سنڈے وہ بھی تھے, کہا بند کرو, مولانا ہے. کیوں بند کروایا؟ صرف ایک مولانا سے ڈر کے خوف سے. اگر اچھی چیز تھی تو سنواتے, سنواتے نا بھائی, فرق کیا تھا؟ اگر تم جائز کام کر رہے ہو تو خوف کا ہے, ڈر کا, فیئر کا ہے. اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم شادی, بیٹی کی شادی کر رہے ہو, رخصت کر رہے ہو, اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت اچھی بات ہے, تو سنواتے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بند کر دیا. جتنی دیر انہوں نے نکاح پڑھا میں ساتھ تھا, اس کے بعد وہ چلے گئے تو ابھی شروع نہیں ہوا. کہتے ہیں یہ ایک اور بیٹھے ہوئے, اب اتنی گاسپ ہونے لگی کہ ان کو بھیجو, کیوں بیٹھے ہوئے, وائی. میں نے کہا میں خود جانا چاہتا, آپ کے اتنے خوبصورت عمل میں میں ڈسٹرب بننا نہیں چاہ رہا ہوں. دوستوں میں نے, آپ سوچیں, گریا رونے کی چیز ہے, رونے کی چیز ہے بابا, رونے کی چیز ہے, رونے کی چیز ہے, یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے. سید ہیں ہم, عزادار حسین ہیں ہم, فاطمہ کو پرسہ دینے والے. ابھی آپ نے کیا سنا شام کا مرثیے میں, کیا سنا؟ اور ہمارا یہ عالم, پھر ہم عاشورہ پڑھتے ہیں, وہ ہر بن لمن حاربکم کہہ رہے ہو کہ مولا میں جنگ کروں گا. مولا کس زبان سے کہہ رہے ہو؟ کتنی آسانی سے ہم کہہ رہے ہیں مولا میں جہاد کروں گا. دوستو ہر شیعہ کے لیے روز عاشور جب زیارت پڑھو نا, ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ آپ جو کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو. If we don't stop, مجھے پتا ہے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, لیکن یہ حق ہے ممبر کا. میں آپ کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں, میں اس شہزادی کے لیے پڑھ رہا ہوں. مادر حسین کا حق ہے. زیارت عاشورہ پھر کیا ہے؟ اگر زیارت عاشورہ ہم یوں ہی پڑھتے رہے, فائدہ کیا زیارت؟ اگر ہم چینج نہیں ہو رہے تو پھر مقصد کیا ہے؟ پھر زیارت کے بعد اگر چینج نہیں ہو رہے, اور عاشورہ کے بعد تو, زیارت عاشورہ کے بعد تو چینج ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے کہ یہ وہ تحفہ دیا مولا نے, یہ عجیب تحفہ ہے ہمارا جو امام کی طرف سے ہمارے پاس آیا, اور ہم کو احساس ہی نہیں اس کا. دوستو آپ یقین کریں, میں آپ سے یقین, میں یوں سے بول رہا ہوں کہ بہت زمانہ بدل جا رہا, بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا. اب وہ اگنورنس کو چھوڑ دو, وہ غفلت کو چھوڑ دو کہ اب تک جو ہو گیا ہو گیا. نہیں, اب تو حالات بدل رہے. کل میں نے کہا تھا کہ ری اپیرنس آف امام میں پڑھوں گا ان مجالس میں, اس لیے کہ عاشورہ سے سب سے زیادہ گہرا تعلق ری اپیرنس آف امام کا ہے, ان علامات کا ہے کہ آخری زمانے کی جو علامات بتائی گئی نا وہ یہی ہے. میوزک اس زمانے کی علامات نہیں تھی. علامہ طالب جوہری کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اس زمانے کی علامت میوزک نہیں بتائی گئی تھی. اس زمانے میں جیسے میں نے کہا تھا کہ یزید ایک پرٹیکولر خاندان اور اس زمانے کے لوگ جو ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے گناہ کرتے تھے. ہر گھر میں میوزک نہیں تھی, ہر محفل میں نہیں ہوتی تھی. اس وقت تک حالات صحیح تھے. میوزک جو آئی ہے اسلام میں رائج جو ہوئی تو ہارون رشید کا زمانہ ہے. ہارون رشید لیگلی اس نے جو اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, پہلے خلیفہ سے لے کے ہارون رشید تک آفیشل نہیں تھی. آفیشلی جو امپلیمنٹ ہوئی, آفیشلی جو آئی ہے اسلام میں,
وہ ہارون رشید کا زمانہ ہے. یہ ظالم نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا اور رائج کر کے کہا تھا کہ میں اجازت دے رہا ہوں. خلیفہ وقت اپنے آپ کو جو کہتا تھا وہ ہارون کے زمانے کا ہے. اس زمانے میں اتنا نہیں تھا پرابلم، آج پرابلم ہے. اسی لیے آخری زمانے کے جو علامت جو سائنس بتائی گئی، ان سائنس میں یہ ہے کہ ہر گھر سے آواز بلند ہوگی، ہر جگہ سے آواز بلند ہوگی. یہ کہا، عجیب بات ہے، دیکھیے عجیب روایت ہے کہ لوگ چلیں گے ان کے اندر سے آوازیں آنے لگیں گی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بابا زبان صلوات پڑھ لیں پلیز. دیکھیے نارمل ٹون کوئی بری بات نہیں ہے، اس کے بغیر تو آپ رہ بھی نہیں سکتے نا. نارمل ٹون کچھ نہیں ہے، جو نارمل ٹون ہے ٹون ہے، ٹھیک ہے، فائن، اس کو اسلام منع نہیں کر رہا. ان ٹونز کو نکالو جو ہماری فیوریٹ ٹونز ہیں نا جو فیوریٹ ہے نا، جس کے بغیر نیند نہیں آتی نا. تھوڑا سا سیکریفائس کرو نا. عاشورہ پڑھو نا، زیارت عاشورہ پڑھو تو تھوڑی سی اپنی لائف میں تھوڑا سا سیکریفائس. اس لیے کہ اسلام بھی سیکریفائس چاہتا، اسلام قربانی چاہتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ بالکل آرام سے نکل جائیں. نو، اگر صحیح مومن ہے نا، صحیح عزادار حسین ہے نا، ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا، مومن ہونا، مومن ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا، تو آپ تیار ہو جائے پھر امتحان کے لیے، سیکریفائس دینے تیار ہو جائے. کوئی مومن اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا جب تک سیکریفائس نہ دے، بن ہی نہیں سکتا. اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مومن یوں ہی بن جاؤں گا، عبادتوں کے بعد سیکریفائس لازم ہے. کربلا آپ کے سامنے، پورے معصومین کا زمانہ آپ کے سامنے، ان کی قربانیوں کو دیکھو. یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے جو عزاداری ہم کر رہے ہیں، ورنہ تو عزاداری ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ جو میوزک کے بارے میں کہا کہ بس آج ایک ہی دن بولوں گا، کل نہیں بولوں گا، کہ آخری سائنس آف ری اپیرنس میں جو ہے میوزک ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ آخری زمانے میں کہا کہ لوگ چلیں گے تو ان کے جسموں میں سے آوازیں آئیں گی. آپ کو پتا ہے اب آج کل تو سمجھانے میں تو کوئی بالکل آسان نہیں. اس زمانے میں لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے مولا کیسا ہوگا، اس لیے کہ جو انسٹرومنٹس جو بڑے بڑے ہوتے تھے، بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے. اس زمانے میں اتنے چھوٹے کوئی انسٹرومنٹس ہی نہیں تھے. لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا مولا کی بات. یقین نہیں ہے کہ راوی کو یقین نہیں آیا. راوی اپنے بریکٹس میں روایت کو لکھ کے بریکٹس کرتا ہے، کر کے کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے امام سے منسوب کر دی گئی یہ روایت. یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنے بڑے انسٹرومنٹ اتنے چھوٹے ہو جائیں کہ لوگ راستے پہ چلے تو ان کے جسموں میں سے آواز آئی، ان کی باڈی میں سے آواز آئی. آج آپ جیب میں رکھ کر اپنے آئی فونز کو، اپنے فونز کو رکھ لو، بجو، پتہ ہی نہیں چلتا کہ باڈی کے کس حصے میں سے آواز آ رہی. میں غلط کر رہا؟ اتنی کامن چیز ہے. اس وقت معصوم کہہ رہا ہے کہ جس کے لوگ چلیں گے تو ان کے پاس سے آوازیں آئیں گی. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. لیکن آج اور یہ کہا کہ یہ زمانہ جب آئے گا، یہ پیریڈ جب آ جائے گا، یہ دور جب آئے گا، جب ہر گھر سے، ہر انسان کے جسم سے جب آوازیں بلند ہوں تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب ہے. کلیئر ہے امام کا جملہ کہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت اور شدت ہے اس میں کہ یہ پیریڈ آ جائے گا کہ چلیں گے تو آواز آ رہی ہے. اور وہ زمانہ بالکل قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کہتے ہیں کہ بس اس زمانے کے فوراً ہی بعد جب یہ شدت کے ساتھ دنیا میں پھیل جائے. میں پھر کل کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوگا تو ہوگا، نہیں. ہمارا اللہ قادر مطلق ہے، وہ بغیر اس کے بھی ظہور کرا سکتا. لیکن یہ پریڈکشنز اسی معصوم کے، اور بعض علامتیں حتمی اور بعض غیر حتمی کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ حتمی علامتوں میں سے میوزک جو ہے، اور اتنا کنفرم کیا گیا. اور عجیب بات یہ کہا گیا کہ اس زمانے کی عورتیں، ان کے پاس سے بھی آوازیں آئیں گی. آج آپ پرسز چیک کر لیں، آج ان کو دیکھ لیں کہ کوئی روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا. وہ شادی نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں جب تک ہمارے معاشرے میں یہ آوازیں بلند نہیں ہوئی شادی میں سے. اس کو شادی نہیں مانی جاتی. آپ خود انصاف سے بتائیں، آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ آپ کو ایکسپیرینس ہو گیا. اب تو
یہ عالم ہے. پھر اب آپ انصاف سے بتائیے جو آج آپ کے کمیونٹی میں ڈیورس ریٹ ہے, جو آج کمیونٹی میں پرابلمس ہے, یہ ریزن کیا ہے؟ یہ ریزنس ہیں. جو کامیاب شادی نہیں ہو رہی, جو پرابلمس ہو رہے. میں تو دنیا گھومتا ہوں, ہر شہر کے پرابلمس ہیں, ہر شہر کے. میں شہروں کے نام نہیں لیتا. آپ کے ملک میں, ملک کہہ رہا, آپ کے ملک میں ہر شہر میں مسئلے ہیں. 21 سال 22 سال 23 سال 25 سال ینگ کپلس, سال 2 سال رہے ختم. پرابلمس لازم ہوں گے. پرابلم اس لیے کہ جو تم نے اینٹ رکھی ہے نا, جہاں سے تم نے شروع کیا نا, وہ چیز غلط تھی. اگر آج بھی ہمارے پاس اویئرنس نہیں آتی, آج بھی اگر ہم بیدار نہیں ہوتے, تو یقین کرے جو آخری زمانے کی علامات میں یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ ڈیورسز ہوں گے, وہ آج آپ کے سامنے ہے. اس کا ریزنز بتایا گیا کہ یہ ریزن. تیسری چیز, یزید رزق حرام تھا اس کے بعد اس کے پیٹ میں. مظلوم کربلا کا رزق حرام کیا ہے؟ حسین نے رزق حرام کے خلاف آواز بلند کی تھی. عاشورہ صبح کا وقت, غور سے سنیں, عاشورہ صبح کا وقت بالکل ارلی مارننگ نماز کے بعد, مظلوم کربلا نے اپنے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ. اس لیے کہ اونٹ جو کیمل جو ہے وہ پیس کی نشانی ہے, صلح کی نشانی ہے. گھوڑا جو ہے, ہارس جو ہے, وہ جنگ کی نشانی ہے. کیمل پہ بیٹھ کر صرف ایک نے جنگ کے لیے آئی تھی بس, وہ ایک وی آئی پی لیڈی تھی بس جو کیمل پہ آئی تھی. ان کے علاوہ پھر کیمل پہ کسی نے جنگ نہیں کی. کیمل جو ہے پیس کی نشانی ہے. مظلوم کربلا صبح کا وقت, عاشورے کا دن, جنگ شروع ہونے سے پہلے اونٹ منگواتے ہیں, اس پہ بیٹھتے ہیں. بیٹھنے سے پہلے رسول اللہ کا امامہ سر پہ پہنتے ہیں, ہاتھ میں رسول کی عصا لیتے ہیں, سٹک لیتے ہیں, دوش پہ اللہ کے رسول کی عبا ڈالتے ہیں, پیروں میں اللہ کے رسول کے جوتے پہنتے ہیں. مکمل سر سے لے کے پیر تک یوں ہی حسین رسول کی شبیہ تھے. اب لباس بھی پورا امام حسین نے رسول کا پہن لیا. اونٹ پہ بیٹھ گئے. غور سے سنیں, اونٹ پہ بیٹھے, بیٹھ کے میدان میں آئے. عمر سعد کو بلایا. عمر سعد سے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں. امام نے کہا کہ ان آوازوں کو بند کر دے. تو اس نے کہا کہ فرزند رسول, اتنے آوازیں میں کیسے بند کرواؤں گا؟ جانور ہیں, ہتھیار ہیں. تو امام نے کہا میں بند کروا دوں. اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے. امام نے زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ ڈالی. بس چلتے ہوئے نفس رک گئے, سکتا چھا گیا, سائلنٹ, ٹوٹل سائلنٹ. انسانوں میں نہیں, جانوروں میں. امام نے اپنے اختیار کو, اپنے پاور کو بتایا کہ میں کون ہوں, دیکھ لے کہ میرا اختیار کہاں تک ہے. جانور روایتوں میں کہ سانس جان رکی ہوئی تھی اور رکی ہوئی تھی. انسان کی زبانیں بند ہو گئی تھی. ایون سانس کی جو آوازیں وہ نہیں آ رہی تھی. ہتھیار جو بج رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ رک گئے. ساکت ہو گیا تھا, کائنات ساکت ہو گئی تھی. ٹوٹل سکتے میں اب حسین کا یہ پہلا سرمن ہے کربلا کا, عاشورے کے دن کا پہلا سرمن اٹھا کر دیکھے. پہلا خطبہ مظلوم ہے کربلا کا. خطبہ کیا ہے؟ یہ خطبے میں امام نے صرف اپنا انٹروڈکشن کروایا. ٹوٹل انٹروڈکشن ہے, کچھ نہیں ہے. کہا عمر سعد تو جانتا ہے میں کون. اس کے بعد یا الناس کہہ کر سب کو ایڈریس کیا. جو لاکھوں کا لشکر بیٹھا ہوا تھا سامنے, ان سب کو دیکھ کر ایڈریس کیا. ایڈریس کر کے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول کا بیٹا حسین ابن علی میرا نام ہے. میں علی و فاطمہ کا لال ہوں. میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. ٹوٹل انٹروڈکشن کرایا. چھوٹا خطبہ امام کا, 10-12 منٹ بولے, اپنے اونٹ کو پلٹایا, واپس آ گئے. کچھ نہیں کہا. عمر سعد دیکھتا رہ گیا کہ حسین نے کیا کیا. یہ امام نے کچھ نہیں کہا, صرف انٹروڈکشن کروایا. پورا مجمع ویسی سکتے میں کھڑا ہوا ہے کہ حسین کو کیا ہو گیا. تعارف کرا کے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں, واپس چلے گئے. جب امام واپس آئے تو اصحاب کھڑے ہوئے تھے. کہا مولا آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ نے اپنا تعارف کرایا, واپس آ گئے.
ارے آپ ٹھہرتے دیکھتے وہ بولتے کیا, جواب کیا دیتے؟ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو جب تک اس کا جواب نہیں سنے آپ آئے کیسا؟ ایسا تو ہوتا ہی نہیں نا. سامنے اپنا ٹوٹل تعارف کرا, واپس آ گئے سر جھکا کے. امام نے پلٹ کے کہا سنو, مجھے حجت کو تمام کرنا تھا کہ کل کوئی یہ نہیں کہے کہ ہم حسین کو نہیں جانتے تھے. تو کہا مولا آپ انتظار تو کرتے, شاید کوئی بدل جاتا. امام نے کہا نہیں, مجھے پتا ہے نا ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے, ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. دوستو عاشورے کے دن حسین ابن علی کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے میسج ہے کہ اگر پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام جا رہا تو یاد رکھو تمہارا امام جب آئے گا وہ بولے گا کہ آؤ میرے پاس, ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے. حرام کیا چیز ہے؟ حرام کیا چیز ہے؟ ایک لقمہ بھی کھاؤ گے. اب میں بتاؤں آپ کو, نیو یارک کی شادی, افسوس کی بات ہے دوستو, افسوس کی بات ہے, رونے کی بات ہے ہمارے لیے. 2000 آدمی کا ڈنر تھا, آپ 10,000 کو بلا کے کھلائیں, اسلام منع نہیں کرتا. 10,000 کی دعوت کر سکتے آپ, 100,000 کو بلا کے کھلا سکتے, اسلام منع نہیں کرتا. اگر آپ نے حق ادا کر دیا تو آپ جتنا اگر آپ ایفورٹ کر سکتے ہیں, وائی ناٹ. اسلام کہتا ہے کہ خرچ کرو, آپ بیٹی کی شادی ہے ضرور خرچ کرو, دعوت دینا چاہتے ہو ضرور دعوت دو. اگر آپ نے پورے حق کو ادا کر دیا, جو آپ کے اوپر حق ہے وہ ادا کر دیا, تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 100,000 آدمی کو کھلایا. اس لیے کہ مولا کا عجیب جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو نعمتوں کو خلق کیا دنیا میں, وہ کافروں کے لیے خلق کیا, وہ تمہارے لیے خلق کیا, مومن کے لیے خلق کیا. اللہ نے دنیا کو جو سجایا, ان نعمتوں کو پیدا کیا, تو مومنوں کے لیے کیا, آپ کے لیے کیا. 2000 کی دعوت نیو یارک میں اسی رمضان میں. آپ کو پتا ہے وہاں جا کر میں نے شاک, ریئلی شاک. وہاں پہ پورے کاؤنٹرز بنے ہوئے تھے کھانے کے, ریسٹورانٹس کے نام لکھے ہوئے تھے. ریسٹورانٹس کے نام میں ایک نام رام لیلا ریسٹورانٹ کا تھا. کیٹرز جو تھے وہ مشرک کیٹرز کے, اور یہ بندہ خدا آرام سے سب کو کھلا رہا ہے. یہ کہتا یہ ریسٹورانٹ کے, یہ مطلب فکر ہی نہیں, شرم ہی نہیں, مطلب کوئی ڈر ہی نہیں کہ ہم کو کھلانا ہے. آپ دیکھیں گے شیعت کہاں گئی. عاشورے کو پھر کہہ رہے ہر بلے من حرم کو, پھر آپ کھلا رہے حرام. انہیں تم کو اتنا ڈر نہیں رہا کہ اگر تم کھاتے ہو تو 2000 آدمی کے گناہ کو اپنے سر پہ لے رہے ہو, مطلب فکر ہی نہیں ہم کو. دوستو یہ تو ہمارے سامنے ہوا. صرف وہ رزق حرام نہیں ہے, رام لیلا کا کھانا, ہزاروں ایسی چیزیں جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں کر رہے ہیں. آج ایک مومن سے ملاقات ہوئی, مومن خود بتا رہے تھے, میں نام نہیں لے رہا, گاڑی میں مجھے بتا رہے تھے کہ لے کے جا کے سیکس کھلوا دیا. کہتے ہیں یار اب اتنی دور جو کون جائے, بڑے مزے ٹیسٹی ہے, کھا لیں. ویری گڈ, کھا لیں, کیا فرق پڑتا بھائی, ہم کو فکر ڈر تھوڑی ہے, ہم کو ڈر کیا ہے. پھر امام سے وعدہ کر رہے ہو کہ مولا میں آپ کے ساتھ جنگ کروں گا, جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی میں اس سے وار کروں گا. عاشورہ پھر کیا پڑھ رہے ہو, فاطمہ کا لال بولتا نہیں ہوگا, اور 1 دفعہ بریک, 2 دفعہ بریک, 3 دفعہ بریک, 4 دفعہ بریک. جب پڑھ رہے ہو امام کو پرومس کر رہے ہو, پھر آ کے گھر میں بریک کر رہے ہو امام اپنی فلفل کو. پھر کہاں سے؟ پھر یہ دعائیں, یہ پرابلم جو ہمارے گھر کمیونٹی میں مسلسل ہو رہے ہیں نا, اس کا ریزن یہ ہے. اف یو ڈونٹ چیک اوور سیلف, یہ پرابلم کنٹینیو رہے گا. اور آخری زمانے کی علامات میں یہ بتایا گیا دوستو, میں نے کل کہا کہ 2011 اتنا ایکسٹرا آرڈینری سال تھا جو گزر گیا. 2011 اتنا ایکسٹرا آرڈینری سال تھا کہ اس میں اتنے سائنس سامنے آئے. اور 2012 میں پہلی تاریخ کو غدیر امام بارگاہ ہیوسٹن میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی پورا 1 سال باقی ہے, لیکن 2012 بھی آپ دیکھنا کہ کتنا تیزی سے بدلے گا. آج میں کچھ پریڈکشنز بتا رہا, چیک کرنا, ویٹ کرنا, یہ ہو جائے تو پھر بولنا. اور پاسبلٹی ہے, چانس ہے کہ وہ وقت آ جائے 2011 کہ اگر آپ حالات دیکھیں کہ جیسے دنیا بدلی, اس وقت دنیا کے حالات کیا ہے, کتنا ٹوٹل چینج ہو گیا. پہلے زمانے میں
آج سے 4 سال 5 سال 6 سال پہلے جو سائنس سے امام کے ری اپیرنس کی وہ سال میں 2 3 4 ہوتی تھی، اور اب 2011 واز ایکسٹراڈنری ایئر، ایکسٹراڈنری. ایجپٹ آ گیا، ایجپٹ ختم ہو گیا. اس زمانے کی علامت جو ہو گیا اب تو آپ نے دیکھ لیا. اب جو ہونے والا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ آ جائے آپ کے سامنے تو دین یو ہیو ٹو بی ریئلی پریپیئر یور سیلف. صحیح وجہ سے پریپریشن کرنا ہے. اور اب حالات تیزی سے بدل رہے. اب اس اگنورنس میں مت رہو کہ یار میری زندگی میں نہیں ہوگا، امام نہیں آئے گا، میری اولاد کی زندگی میں آئے گا. نو، یہ پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. ہماری تو دعا یہ ہے کہ فرزند زہرا اب آ جائے. ایک سلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. کم از کم اتنا شعور تو ہے کہ نام پہ لبیک کی آواز بلند ہوئی. دیٹس گڈ. لیکن میری خواہش سب سے ہے، بچوں سے بڑوں سے نہیں، کہ یہاں سے زبان کے ٹپ آف دی ٹنگ سے مت کہو لبیک. یہاں سے کہو، یہاں سے فرام یور ہارٹ، فرام یور ہارٹ. یہاں سے کہو. ایکشن سیز، ایکشن سیز، آلویز ایکشن سیز. کہ آپ کا ایکشن کیا کہہ رہا ہے. اگر ایکشنز میں آپ کی چینج ہوتا جا رہا ہے نا، لائف تھوڑی تھوڑی چینج ہو رہی ہے نا، تو دن آپ سمجھ جائیں کہ آپ جو ہے نا، جو رائٹ پاتھ ہے نا ادھر جا رہے ہیں آپ. اگر ہمارے ایکشن چینج ہو رہے 2 مہینے 8 دن غدیر امام بارگاہ آنے کے بعد اگر ایک ایکشن بھی اگر ہمارا چینج نہیں ہوا تو دین واٹ؟ دین کیا پھر؟ اگر 2 مہینے 8 دن کے بعد بھی ایک چیز بھی اگر ہم نے آپ کو چینج نہیں کیا، اور اگر ہم اس پہ وہ کریں، فورس کریں. اور ایک چیز یاد رکھو، اسلام میں ضد نہیں کرنا. ضد شیطان نے کی تھی. اسلام کی افضل ترین عبادت ایکسپٹینس آف یور سن. اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرو، یہ افضل ترین عبادت ہے. اور اگر آپ ضد کر رہے ہیں، نو جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ حرام ہے، پھر انسان کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. اگر اور اسلام میں کبھی نہیں کرنا. نیور نیور. یزید نے ضد کیا تھا، حسین نے اس ضد کو توڑا تھا. یزید مذاق اڑا رہا تھا، حسین نے اس مذاق کا جواب دیا تھا. کبھی جوک مت کرو، کبھی جوک مت کرو اسلام کے قوانین کے اوپر. نیور. کبھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تو معلوم کرو، پر لیکن یہ مذاق مت اڑاؤ. جو کبھی مت کرو اسلام کے. یہ مت سمجھو کہ میں نے کیا یار ٹھیک ہے اب کروں گا، مجھے ہو کیس، میرے پاس اتنی دولت ہے میں تو سب کو بلا لوں گا شادی میں. ارے بابا ضرور بلا. نقصان کس کا ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج نہیں کل تو جواب دو گے نا. کل تو امام کے سامنے جاؤ گے. زیارت عاشورہ پھر کیا کہہ رہے ہو؟ کل امام حسین پوچھے کہ تم مسلسل کہہ رہا تھا کہ مولا میں پرامس کر رہا ہوں اور تم نے ایک پرامس کو بھی فلفل نہیں کیا. اگر آپ یہ سوچ کے زندگی گزارش کیا کہ اگر امام منہ پھیل لے تو کیا ہوگا؟ امام کہتے ٹھیک ہے تو نے کیا نا. تو دوستو یہ سب سے بڑی چیز اس کو ختم کرو، میوزک کو اور رزق حرام کو. رزق حرام اگر پیٹ میں جائے گا تو امام کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس دور کے حسین کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس دور کے مہدی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اتنی آہستہ سلوات ہے. دیکھیں آپ، بہت ضروری ہے آخری زمانے میں. اور اب جو ہے ایجپٹ گیا، افریقن کنٹری لیبیا گئی، یمن ختم ہوا، ٹونیشیا ختم ہوا. اب جو موسٹ امپورٹنٹ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو وجہ بنے گی، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. دیکھیں میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ قادر مطلق بغیر کسی کے ظہور کرا سکتا، لیکن جو ریزنز بنتے جا رہے ہیں، جو اسباب بنتے جا رہے ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ پریڈکشن آ رہی ہے، جو سائن آ رہی ہے،
ہو سکتا ہے یہ 2012 کے سٹارٹنگ میں ہو جائے. میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہ میں کوئی چیز فکس نہیں کر رہا. میں جو کتاب میں ایک میسنجر ہوں, وہاں سے لے کے آپ کو دے رہا ہوں. لیکن ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر یہ انقلاب کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد ایک شخص وہاں آ جائے حکومت پہ, اس کے بتاؤں گا کہ اس کے کیا حالات ہوں گے. وہ ریولیوشن ہے سیریا کا, ڈیماسکس کا. اگر سیریا فال ہو گیا, سیریا فال ہو گیا, میں ایک جملے کا ذمہ دار, علامہ طالب جوہری کی کتاب علامات ظہور انگلش میں بھی آ گئی, سائنس آف ری اپیرنس آف امام, حیات القلوب علامہ مجلسی, نجم الحسن قراروی کی کتاب امام مہدی. ایک اور سلوات پڑھ لیں بآواز بلند. ان کتابوں میں اتنا کلیئر ہے. ایک سلوات پڑھ لیں بآواز بلند. کربلا 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 یا اگر سیریا جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا امام کے ظہور کے لیے, پھر میں بار بار آپ کہیں گے کیوں ریپیٹ کرے, اس لیے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے. میں کوئی فکس نہیں کر رہا. سیریا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. اگر سیریا کا یہ انقلاب ہو جائے, ختم ہو جائے, یہ حکومت ختم ہو جائے, اور اگر وہاں پر ایک آدمی جس کے چہرے پہ پیچز ہوں گے, جس کی آئیز گرین ہوں گی, جو فلسطین سے خروج کرے گا, اس زمانے کا فلسطین جو ہے, آج کا اسرائیل بھی ہے, آج کا جارڈن بھی ہے, آج کا لیبنان بھی ہے, یہ پورا جو بیلٹ ہے, یہ بیلٹ اس زمانے کا فلسطین ہے. آج کا فلسطین مت دیکھیں کہ چھوٹا سا ہے, لیکن آج کا اسرائیل, آج کا لیبنان, آج کا جارڈن اس زمانے کا فلسطین ہے. تو کہا روایت یہ ہے کہ فلسطین سے ایک شخص بلند ہوگا, اس سے پہلے مصر میں ایک انقلاب آ جائے گا, تو فوج آرمی ایجپٹ سے بھی آ کے اس کو جوائن کرے گی, الجیریا سے بھی آ کے جوائن کرے گی, ٹونیسیا سے بھی آ کے جوائن کرے گی, یمن سے بھی آ کے جوائن کرے گی, اور یہ پوری کنٹریز آپ کے سامنے ہیں جو اس وقت پورے ہر وہاں کی حکومتیں ختم ہو گئی, وہاں پہ پورے انقلابات آ گئے. اگر کہہ رہا ہوں سیریا کا انقلاب اگر کامیاب ہوا اور سیریا میں ایسے شخص کی حکومت آئی, دیکھیے میں باپ میرے جملوں پہ غور کرو, اگر ایسے شخص کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انقلاب ختم ہوا وہ بندہ آگے بیٹھ جائے گا, نو, آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو چیک کرنا ہے کہ اب جو حکومت آ رہی, اب جو بندہ رول کرنے والا ہے, جو رول کرے گا وہ کیسا ہے, اس کی جو نشانی بتائی گئی, اس کے چہرے پہ پیچز ہوں گے, اس کے فیس کے اوپر پیچز ہوں گے, آئیز گرین کلر کی ہوگی, یہ بیلٹ سے آئے گا اور وہ حکومت کرے گا, اور وہ جو حکومت کرے گا وہ اس کی حکومت صرف 9 منتھس کی بتائی گئی, اس کی حکومت کوئی بڑی بتائی نہیں گئی. 9 منتھس کے اندر دنیا کے حالات اتنی تیزی سے بدل جائیں گے. ہماری دعا یہ ہے کہ 2012 ہمارے امام کے ظہور کا سال بن جائے انشاءاللہ. ظہور امام کے لیے بابا زبرن سلوات. ایک اور سوال پڑھ لیں بابا زبرن. تو 2012 ایک پاسبلٹی ہے, ایک چانس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 2012 میں کوئی فکس نہیں کر رہا, میں حالات بتاتا ہوں جو تیزی سے. آپ انصاف سے بتائیے, لاسٹ ایئر آپ ہم سوچ سکتے تھے کہ ایجپٹ کا اتنا بڑا انقلاب 18 دن میں ختم ہوگا؟ امیجنیشن میں نہیں تھا, کوئی سوچا بھی نہیں تھا. 30-32 سال سے جو حکومت کرے, اتنی سخت حکومت, آئرن راڈ کی طرح حکومت. لیبیا کے بارے میں کوئی سوچا تھا؟ لاسٹ ایئر ہم یہ دنوں میں جب مجلسیں تھی کسی کو نہیں معلوم تھا. یمن کے بارے میں سوچا تھا؟ کیسے حالات بدلے, اب حالات تیزی سے بدل رہے. تو یہ جو سیریا کا ہوگا
اگر سیریا کامیاب ہو جائے، اس لیے کہ سیریا ریزن بن رہا ہے، وجہ بن رہا ہے ہمارے امام کے آنے کی. اب تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر اب تو اپنی لائف کو 180 ڈگری بدلنا ہے. اگر اب بھی اگنورنس میں رہیں گے، اب بھی یہ کہیں گے یار مولانا تو بولتے ہیں، ان کا تو کام ہی بولنا ہے، ہم کو جو سننا ہے وہ تو سنیں گے. میں یہ نہیں کہتا، اگر ایک بھی اس فرش اعزاز سے نیت کر کے اٹھ جائے تو آج کی مجلس میری کامیاب ہوگی. میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میں بچوں سے بات کر انقلاب کا پیدا کرو یار، انقلاب کا پیدا کرو. یوتھ لائے انقلاب، ہر بڑا انقلاب یوتھ سے کامیاب ہوا. دنیا کے جتنے ریولوشنز آئے یوتھ نے جب ساتھ دیا. گھر سے شروع کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہیوسٹن کے بازاروں میں نکل جاؤ، نو. آپ کا کام ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں اگر انقلاب آ جائے تو وہ سب سے بڑی کامیابی حسین کی مجلس کی ہے. ہر گھر میں ہو، ہر گھر میں ہو. بچے بیٹھے ہیں ڈائننگ ٹیبل میں، بیٹھے ہیں ماں باپ کے ساتھ، بیٹھے ہیں، سٹ ود یور چلڈرن. آپ نہیں بول سکتے تو آپ اسلام ہی بول رہے نا. یہ بھی ہے کہ یار مولانا کیسا بولے، سب چیزیں بولیں گے، اسلام نہیں بتائیں گے. سب سے پہلے تو یہ چیک کرو کہ کتنا دے رہے ہو تم ریلیجن. گھروں میں اگر آ جائے نا انقلاب، یقین کریں ہم پھر اب کوئی شادی ہماری میوزک کی نہیں ہوگی آج کے بعد. رسول کا ایک عجیب جملہ ہے، اس پر ذرا غور کریں. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے سے پہلے، دیکھیے کتنا سخت جملہ، کتنا عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ظہور سے پہلے حالات اتنے بدل جائیں گے کہ جو لوگ نیکی کی بات کریں گے، امر بالمعروف کی بات کریں گے، لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. اور جو گناہ کی طرف دعوت دے گا، لوگ اس کو پیچھے سے پیٹ کر کہیں گے یار آئی ایم ود یو. آپ انصاف سے بتاؤ دوستو، میں بس آخری جملے میرے، آپ انصاف سے بتائیے کہ جب ایسی شادیاں ہمارے فیملیز میں، ہماری فیملیز میں ایسی دعوت ہو، ایسی شادی ہو، یہ صرف شادی نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں بعض وقت ہماری گیٹ ٹوگیدر جو ہوتے عید کے، میں کیا بولوں آپ کو، عید کا نوین کے عید کے دن 8 ربیع الاول کو جب میں پہنچا لکھنؤ میں تو ہم کو میلز آئے اور وہاں پہ لوگوں نے کہا مولانا کیا 9 کو جو عید کا دن ہے، کیا اس دن بھی ہم 1 گھنٹے کے لیے نہیں سن سکتے میوزک؟ 1 گھنٹہ نا مولانا، 1 گھنٹے کا تو وائی آر یو آسکنگ می؟ میں کوئی شریعت نہیں ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ تم مولانا 1 گھنٹے کے لیے بھی اجازت نہیں؟ کیا اسلام اتنا سخت ہو گیا؟ ارے بابا سخت نہیں ہوا، تم نے خود اس کو سخت کر لیا. کہتے آپ سوچیں اب عید کا دن آئے گا تو کہتے یار یہ مولوی لوگ اسی باتیں کرتے ہیں، ہم کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو سن سکتے، تھوڑا سا ہم کو تھوڑا تو لبرل ہونا چاہیے نا. آج کل ایک نیا نکل گیا کہ لبرل ہو جائے اسلام، تھوڑا سی آسانی ہو جائے. اسلام سے بہتر لبرل کوئی ریلیجن نہیں ہے. میں 3 دن آپ کے شہر میں ہوں اور 3 دن شہر میں ہوں، اسلام سے بہتر کوئی لبرل ریلیجن نہیں ہے. ہم نے اس کو بنا لیا. اسلام میں ہر چیز ہے، کیا چیز جائز نہیں ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھو جس کس سے محبت کرتے ہو وہ کیا چاہتا ہے. ہر چیز کا ایک رولز ہیں. اسلام کا یہ رول ہے اگر آپ کو اسلام میں رہنا تو اس پہ عمل کرنا ہے، اسلام میں نہیں رہنا جو چاہے کرے. تو ہماری جو گیٹ ٹوگیدرز ہیں، ہماری عید ملن پارٹیز ہیں، اس کو بھی چیک کرنا ہے، صرف شادی نہیں. عید ملن ڈنر جو ہمارے چیک کرو، اس لیے کہ بھائی یہ جو علامات ہیں سیریا کے میں کل بتاؤں گا، میں نے آج سے بتا دیا کیا کیا ہوگا، اس کے بعد وہ کل سننا. کل یا مجلس میں ٹھیک 9 بجے ممبر پہ آؤں گا. جو انگلش مجلسیں تھی ختم ہو گئی، 8:30 مجلس شروع ہوگی، 9 o'clock میں ممبر پہ انشاءاللہ آ جاؤں گا اور 10 بجے ختم. تو کل سے 3 دن اور تو میں سائنس میں بتاؤں گا کہ کل سے جو حالات بدلیں گے. میں نے آج صرف آپ کو ایک انٹروڈکشن دیا کہ سیریا بہت قریب ہے. 2012 ہمارے لیے ایک بلیسنگ کا سال بن جائے، انشاءاللہ رحمت کا سال بن جائے، ایسی رحمت کا کہ آئندہ سال محرم ہم اپنے ایمان کے ساتھ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اپنے امام کے ساتھ کریں. یہ ہماری خواہش.
امام کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہماری دعا آپ دیکھیں گے ہر نماز، ہر مجلس، ہر زیارت کے بعد ہر گھر میں، دنیا بھر میں ہر گھر میں امام کی ظہور کی دعا کرتے. ماشاءاللہ بچے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھتے. یہ بہترین دعا ہے سلامتی امام کی. تو کل اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا، کل یہیں سے شروع کروں گا کہ 2012 کیا ہونے والا ہے. اگر انشاءاللہ ہو جائے تو اس سے بہتر ہماری کیا ہے یار کہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنے امام کو دیکھ لیں. اس سے بڑا آنر ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے جو روشنی دی نا، یہ دنیا کو دیکھنے نہیں دی، ہمارے امام کی زیارت کو دی ہے. سمجھے؟ یہ آنکھوں میں جو روشنی ہے نا، جو بینائی ہے نا، جو ہمارا ویژن ہے نا، یہ ویژن ان کو دیکھنے کے لیے. ہم بد نصیب ہیں، بلیو میں ہم بد نصیب ہیں. اس زمانے کے شیعہ اپنے معصومین کو دیکھ رہے تھے، آج کا شیعہ ہم نہیں دیکھتے، ہم بد نصیب ہیں. لیکن مولا اللہ اس پردے کو چاک کر دے انشاءاللہ، اور ہم چلے جائیں اپنے فرزند زہرا کے پاس. اور جب جائیں دوستو، ایک روایت ہے کہ میرا امام عاشورے کو آئے گا. کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا میں، چار تاریخیں امام کے ظہور کی: 15 شعبان، 23 رمضان، 22 یا 23 جو بھی شب قدر کی رات، شب قدر کہا 15 شعبان، 23 شب قدر، 25 ذیقعدہ 25th ذیقعدہ، 11th month of Arabic 11th month، 25 ذیقعدہ، 25th ذیقعدہ ظہور کی تاریخ ہے. اور وہی تاریخ ہے کہ جس دن زمین، اللہ نے جو 6 دن میں زمین اور آسمان کو خلق کیا تھا، زمین کو جو بچھایا تھا، وہ 25 ذیقعدہ کی تاریخ تھی. اسلام میں 4 بڑے روزے جو 200 سال اور بعض روایتوں میں 60 ایئرس کا ثواب ہے. 60 ایئرس کا، یہ نہیں کہ وہ ایک روزہ رکھ کے پورے 60 سال آرام. تھینک یو، واجب کو چھوڑنا نہیں ہے. 60 ایئرس کا، بعض روایتوں میں 200 ایئرس کا. 4 بڑے روزے اسلام میں، ایک 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 18 ذی روزے غدیر، 25 ذیقعدہ اور 26 رجب معراج. یاد رکھنا، اب 17 ربیع الاول آئی تو وہ روزہ ضرور رکھنا. ایک روزہ 60 سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی اگر اللہ تم کو 60 ایئرس لائف دے اور تم 60 ایئرس روزہ رکھو، اور کون سے روزے؟ قبول والے روزے ہیں. وہ پتہ نہیں کہ یہ روزے قبول ہو رہے یا نہیں ہو رہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ بلیسنگ ہے. وہ 4 روزے. تو 25 ذیقعدہ ظہور کی تاریخ ہے، 15 شعبان تاریخ ہے، اور روزے عاشور ہے. لیکن کثرت جو ہے وہ عاشورے کی، زیادہ روایتیں عاشورے کی. اگر یہ سال کمنگ ایئر 2012 یہی سال میں عاشورہ آ جائے اور میرا مولا آ جائے، حالات بدل جائے اور آ جائے امام، تو ہم جائیں گے کیسے؟ عاشورے کے لیے کہا گیا کہ ہر شیعہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس کا گریبان چاک ہوتا ہے، سر پہ خاک ہوتی ہے نا، ماتم کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو بس ہم جا کر فرزند فاطمہ کو حسین کا پرسہ دیں گے. اس لیے کہ امام جب آئے گا نا، تو عاشورے کے دن آئے تو حسین امام کا خود گریبان چاک ہوگا. امام ماتمداروں کو سینے سے لگائے گا. امام کے پاس جا کر ہم یہی کہیں گے کہ مولا آپ کے جد کا پرسہ دینے آئے. اس لیے کہ امام خود دعائے ندوہ میں کہتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ میں کربلا کے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا. تو ہم امام کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے بعد امام اس ظالموں سے ضرور بدلہ لیں گے جنہوں نے زینب کے سر سے چادر چھینی ہے. ان ظالموں سے امام ضرور بدلہ لے گا جس نے شیطانی کے پیٹھ پہ تازیانے مارے. ان ظالموں سے ضرور بدلہ لے گا کہ جس نے شیطانی کے بازوں میں رسن باندھی تھی. ذاکر نے ابھی شام کے ایک ایسے لمحے کا ذکر کیا دوستو، یہ وہ لمحہ کہ عاشورہ کے دن حسین شہید ہوئے، اور پہلی سفر وہ تاریخ تھی جس دن زینب یزید کے دربار میں گئی. یہ جو ایام ہے نا، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ قیامت کے ایام ہیں. ایک چیز اور یاد رکھیں، عزاداری حسین کی مجلس خاموشی سے نہیں ہوتی، تکلف سے کبھی نہیں رونا، تکلف سے کبھی نہیں رونا. یاد رکھیں، اگر جو آنکھیں حسین کے غم میں نم ہوتی ہیں نا، وہ قیامت کے دن وہ روئیں گی نہیں وہ آنکھیں. اور بی بی کا ذکر، ثانیہ زہرا اس غمزدہ بی بی کا نام ہے، اس غمزدہ بی بی کا نام ہے
کہ مدینے سے کربلا تک یہ حسین کا کارنامہ ہے، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام یہ میری بیوی کا کارنامہ ہے۔ جب پہلی مرتبہ حسین کو رسول حسین سے وعدے لے رہے تھے نا، تو عجیب منظر تھا کہ حسین گود میں تھے، ایک آغوش میں امام حسن تھے، سامنے مولا تھے، شہزادی کونین تھی، دونوں شہزادیاں تھیں۔ رسول بار بار ایک جملہ کہتے جاتے تھے اور وعدہ لیتے تھے، کہتے تھے میرے لال ایک لمحہ آئے گا کہ جب کوئی نہیں رہے گا اور تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ تو اس وقت حسین چھوٹے سے حسین ہیں، 5 یا 6 سال کا سن ہے، آگے بڑھ کے یہ کہتے کہ نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آپ اسلام کے خاطر میں اپنی جان دوں گا۔ تو رسول نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹا تیرا جوان بیٹا ذبح ہو جائے گا۔ تو کہا نانا مجھے بیٹے کا غم کافی ہے اسلام کے لیے۔ کہا بیٹا تمہارے بھائی قتل کر دیے جائیں گے۔ تو کہا نانا میں برداشت کر لوں گا۔ کہا تمہاری اولاد ذبح ہو جائے گی۔ کہا نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہا میرے لال جب کوئی باقی نہیں رہے گا تمہارے سوکھے گلے کے اوپر خنجر چلے گا۔ تو کہا نانا میں موجود ہوں۔ اب حسین رسول کا جو جملہ تھا اس پہ حسین جو اب تک وعدے کر رہے تھے اب خاموش بیٹھ گئے۔ اب حسین کو رسول نے قریب کیا سینے سے لگا کے کہا میرے لال تیری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ اب تک فاطمہ کا لال وعدہ کر رہا تھا، اب خاموش بیٹھ گئے، سر کو جھکا کے حسین نے کچھ نہیں کہا۔ روایت کا جملہ ہے کہ شہزادی جس کا سن 3-4 سال کا ہے آگے بڑھی، پشت پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا ماں جائے وعدہ کر لے زینب موجود ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آج پرسے کی مجلس ہے، آج ایسا پرسا دو کہ ابھی بھی دعا دے۔ زینب نے کہا بھیا وعدہ کر لو، زینب موجود ہے۔ اب اس کے بعد شہزادی نے کچھ رسول سے نہیں کہا، امام سے کچھ نہیں کہا، ماں کے قریب نہیں کہ جو ماں کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹی سی بی بی آگے بڑی مولا کے پاس، اپنے ہاتھوں کو بیٹی نے بابا کے گلے میں ڈال دیا، ڈال کے ایک وعدہ لیا، بابا میں نے حسین سے وعدہ کر لیا، اب میں آپ سے ایک وعدہ لیتی ہوں، جب بھی بیٹی مصیبت میں پکارے میری مدد کو ضرور آنا۔ اسی طرح پرسا دے، کہا بابا میری مدد کو ضرور آنا۔ علی نے روتے ہوئے کہا میری لال جب بھی زینب تم پکارو گی میں آؤں گا۔ شہزادی نے مدینے میں نہیں پکارا، مدینہ چھوٹا نہیں پکارا، کربلا پہنچی شہزادی نے نہیں پکارا، عاشورے کو قیامتیں گزر گئیں، گھر اجڑ گیا، حسین ذبح ہو گئے، شہزادی نے باپ کو نہیں پکارا، شام غریبہ میرا مولا خود آ گیا، 11 محرم کو قافلہ چلا، بیوی نے نہیں پکارا، کوفے میں داخلہ ہوا۔ آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا کوفے میں داخلہ ہوا۔ جب شہزادی پہلی مرتبہ مولا کی حکومت میں کوفہ آ رہی تھی، مولا پہلے آ گئے تھے، امام حسن سے کہا تھا کہ بہنوں کو اور بیبیوں کو لے کے تم آنا۔ کچھ دنوں کے بعد جب امام حسن آئے تو ابتدائی تاریخیں تھی چاند کی، اور رات کا وقت علی نے حسن سے کہا تھا بیٹا رات کے وقت لے کے آنا۔ جب یہ قافلہ رات میں پہنچا بیرون قافلہ کوفہ تو مولا خود کوفے کے باہر آ گئے، اور آ کر قافلے کو دیکھا، شہزادی کی اماری کے ساتھ علی چلنے لگا، چلتے چلتے جب دروازے پہ پہنچا تو کہا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے، بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے، اندر شہر میں آئے، رات کا وقت دکانیں سب بند ہے، شہر سے جاتے جاتے کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے۔ تو زینب نے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے بابا؟ تو اس وقت کہا بیٹی یہ دروازہ ہوگا، یہ بازار ہوگا۔ اسی طرح پرسا دے، شہزادی نے نہیں پکارا، شام پہنچ گئی، بس میں نے زحمت کو تمام کیا، شام پہنچ گئی بی بی، آج بھی وہ بازار موجود ہے، جب بھی جانا نا نگاہیں نیچی کر کے جانا، اس بازار پہ سر اٹھا کے نہیں جانا، اس بازار پہ سر اٹھا کے نہیں جانا۔ جب بازار مکمل ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک دروازہ ہے جسے باب السعد کہتے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں میری شہزادی 12 گھنٹے ٹھہری ہوئی تھی، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا، اور جب صبح کا وقت دربار میں داخل
نازل ہونے کا وقت آیا، شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ علی کی بیٹی کو غیظ آ گیا، بی بی بیٹھ گئی، اطراف میں ساری بیویاں بیٹھ گئی۔ شمر نے آ کر شہزادی سے کچھ نہیں کہا، چوتھے امام کے پاس گیا اور جا کے کہا سید سجاد چل کے اپنے پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ امام توخ و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے، آگے امام نے بھی یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار کی طرف چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے سر کو اٹھایا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زینب نے کہا بھیا رو مت بھیا، زینب چلی جائے گی دربار میں۔ اب جو دربار میں جانے کا وقت آیا، اس وقت زینب سیدھی جانب پلٹی، بائیں جانب پلٹی۔ علماء نے کہا دل میں پکارا ہوگا کہ بابا میں دربار میں جا رہی ہوں، میری مدد کو آئیے۔ شہزادی دربار میں آ گئی، بس زحمت تمام، بیوی دربار میں آ گئی۔ ایک گوشے میں شہزادیاں کھڑی ہوئی ہیں، یزید تخت کے اوپر ہے، تشت طلا میں حسین کا سر۔ شمر نے آگے بڑھ کے سلام کیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ یزید ہم نے ایسا مارا ایسا کیا۔ جب اپنی تعریف کر رہا تھا کہتا ہے کہ ہم نے حسین کو گھیر کے مارا۔ اس وقت علی کی بیٹی نے کہا یزید تو جھوٹا ہے، تیرے لوگ جھوٹے، میرے بھائی نے وہ جنگ کی کہ تیری فوج الامان اور الحفیظ کہہ رہی تھی۔ یزید کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، چوبے بیت اٹھائی، حسین کے سر کی طرف متوجہ ہوا۔ زینب کانپنے لگی، ارے یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے، ارے یزید اس ظلم کو روک دے۔ بس زحمت تمام۔ یزید نے کہا کہ میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قیامت کا لمحہ ہے کہ یزید اور زینب سے بات کرے۔ بس عزیز و کنیزوں نے کھیل لیا۔ یزید نے شمر سے کہا کہ سب کو ہٹا دے۔ شمر تعزیانہ لے کر آگے بڑھا، ایک ایک کنیز کو ہٹاتا گیا، سب ہٹ گئی، لیکن فضہ زینب کے سامنے آ کے ٹھہر گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی۔ یزید نے کہا اسے بھی ہٹا دے۔ شمر تعزیانہ اٹھاتا ہے، فضہ پلٹی یزید کی طرف، اس کے قبیلے کے 200 آدمی تلواروں کو لے کر یزید کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے فضہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شمر تعزیانہ مارے؟ تم دیکھ رہے ہو۔ وہ 200 جوان یزید کے سامنے آ گئے، کہا یزید شمر کو روک دے۔ عزیزو یزید کا سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے ہیں، تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں۔ عباس تم زندہ ہوتے زینب کو یہ لمحہ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیے، سب مل کے آمین بولیے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے۔ پروردگار ہماری شہزادی کی غربت کا واسطہ ہماری مجالس کو قبول فرما لے۔ عزاداری کی تو حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے عزاداری کر رہے ہیں، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، افغانستان، بحرین، سعودی عربیہ میں جو مولا کے چاہنے والے عزاداری کرتے ہوئے پریشان ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو عزاداری کو روک رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے۔ بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما۔